پہلے میں کچھ اپنے علاقے کے بات ہے اپنے جو ہمارے محلے ہیں ان محلوں پہ روشنی ڈالوں گا تاکہ ہمارے آنے والے چھوٹوں کو بھی پتہ چلے اور بڑوں کو بھی پتہ چلے کہ ہم کس دلدل میں پھنسے ہیں۔ سب سے پہلے میں جلوانڈہ، ٹینگلیاں، صفا اور بائیلی کی بات کروں گا کہ گاؤں کے اندر ہم بھی اسی گاؤں میں رہنے والے اور اسی گاؤں کا حصہ ہیں، جبکہ اکثریت میں ہم سب سے زیادہ ہیں، اور آج تک ہمیں اس لیول پہ کسی نے اپنے برابر نہیں سمجھا کہ جس برابر ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جس کو جو ہمارے پاس آتا ہے ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ہم آپ کو یہ ووٹ بھی دیں گے، وقت آنے پہ آپ کا ساتھ بھی دیں گے، جبکہ ہمارے ووٹ لے کر لوگ آگے اپنا کام کرتے ہیں۔ آج تک ہمارا کام کسی نے نہیں کیا۔ یہ جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی آرمی میں گیا ہے، اگر کوئی پولیس میں گیا ہے، کسی سول محکمے میں گیا ہے تو وہ اپنے تحت گیا ہے، بلکہ ہمارے علاقے میں یا کسی منسٹر نے یا کسی بھی آدمی نے اس کی سفارش سے نہیں گیا ہے، وہ خود اپنے دم و قدموں پہ وہ گیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو لوگ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بڑوں کی ہمیں رہنمائی دی چاہیے کہ یہ جو 3-4 محلے ہیں، یہ 3-4 محلے ہم ایک باپ کی اولاد ہیں، آپس میں ہم ایک باپ کی اولاد ہیں۔ جب ہم ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سیٹ بھی ہماری، کام بھی ہمارے، اور سب نظام و ضبط ہمارے گاؤں کا، خواہ باغات ہوں، سکول ہوں، جو بھی کام ہو، تو جب ہمارا اپنا آدمی آگے نکل جائے گا تو اس کے بعد ہم اسی کو ڈیمانڈ دیں گے کہ ہمیں یہ چیز بھی چاہیے اور یہ چیز بھی چاہیے۔ اب بات بشیر صاحب کی ہم یہ کرتے ہیں کہ بشیر صاحب ایک میرا اور ان کا خاص آپس میں تعلق رہا ہے، پی ٹی آئی میں بھی اور نون لیگ میں بھی، تو یہ ایک دلیر آدمی ہے، کام کروانے والا آدمی ہے، دوسرے سے کام لینے والا آدمی ہے۔ تو جو کام اپنی خاطر آج تک اس نے کچھ بھی نہیں لیا ہے میرے خیال کے مطابق۔ یہ روڈ بنی ہے تو میں آپ سے پلیز کہوں گا کہ اس روڈ کے اوپر بھی تھوڑا سا کیمرے کو آپ نے گھومو، تو یہ روڈ کے اوپر یہ بلکوٹ گئی ہے، اور سب سے زیادہ اس روڈ کے اوپر میں نے شک، جبکہ میرا وہاں زمین بھی ہے، میں بھی گیا ہوں اس روڈ کے پیچھے، لیکن سب سے زیادہ قربانی یہاں تک کہ اس نے جو وہ مشینوں والے تھے اس کو کھانا بھی ہر آدمی نے دیا ہے، لیکن اس نے سب سے زیادہ ان کا بوجھ اپنے سر برداشت کیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ میں جو گزارش آپ لوگوں کے آگے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کب تک کسی کے نیچے دبے رہیں۔ یہ 3-4 محلوں کا جو میں نام لیا، اگر میں جھوٹ کہتا ہوں تو یہاں ہی پر کہنا جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جب میں جھوٹ ہی بول رہا ہوں۔ یہ 3-4 محلے ہم کب تک کسی کے نیچے دبے رہیں گے؟ یہاں تک میں آپ کو ثابت کر کے دیتا ہوں کہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ووٹ جو ہیں یہ ہمارے جیب میں۔ کیوں آپ کے جیب میں؟ یار ہم کھانا ہم نہیں کھاتے ہیں، ہم روٹی نہیں کھاتے ہیں، ہم رات کو اپنے گھروں میں نہیں رہتے ہیں، کیوں؟ ہماری زبان نہیں ہے۔ ایجوکیشن کے لحاظ سے یہ 3-4 محلے جو میں نے نام دیا، خدا کی قسم ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی ہم سب سے آگے ہیں، لیکن صرف ہمارے ذہن نہیں بدلے ہیں ابھی تک۔ ذہن ہمیں بدلی کرنے چاہیے، بڑے سے لے کر اس وقت ہماری محفل میں صوبہ خان سب سے بڑے بیٹھے ہوئے عمر کے لحاظ سے، ان کو بھی اس وقت یہ ذہن بدلی کرنا چاہیے کہ ہم کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ ہمارا یہ آدمی کھڑا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ جیت ہمارے مقدر چومے گی، ہمارے قدم چومیں گے انشاءاللہ، یہ ہمیں امید ہے۔ اگر جیت نہیں بھی ہوتی ہے، ہمارا یہی امیدوار ہے، ہم اسی کو ووٹ دیں گے، اسی کی سپورٹ کریں گے۔ میں ایز اے جلوانڈہ کے محلے کی طرف سے یہ کہتا ہوں بشیر صاحب آپ کو ووٹ بھی دیں گے، نوٹ بھی دیں گے، اور وقت آنے پہ جان بھی دیں گے۔ تو اس لیے میں صرف یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ جو 3-4 محلے دبے ہوئے ہیں یہ نکلیں کسی کے نیچے سے، مت کسی کے نیچے۔ مجھے کوئی کہتا ہے جی آپ ووٹ فلاں کو دیں، کیوں میرا ذہن نہیں مانتا ہے کہ میں ووٹ کس کو دوں؟ ووٹ کا حق کس کا بنتا ہے؟ یہاں پر پہلے قاری نعیم صاحب کی بات چلی، آپ سب لوگوں نے کہا جی ہمارا بچہ ہے، آپ کا بچہ ہے تو تب آپ نے کہا ہے، آپ کا اپنا ہے تو تب آپ نے کہا ہے۔ یہ شخص 3-4 آدمی جلوانڈے گئے ہیں، یہ 2 بیٹھے ہوئے ہیں، جلوانڈے سے آپ کو کیا ملا ہے جی؟ رزلٹ ملا ہے نا۔ ہر آدمی نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ اسی طریقے سے ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا، ہم آپ کے پاس بہت دور جا رہے تھے، ہمارا جانا آپ کے لیے قدر ہے، آپ کا قدر بھی بنتا ہے، ہمارا بھی آپ کے پاس جانا فرض ہے چھوٹے ووٹ کے لیے۔ یہ بھی میں کہتا ہوں کہ جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کم از کم 10-20 ہم سب کام کرنے والے لوگ ہیں۔ گھاس ہمارا کسی جگہ پر پڑا ہوا ہے، مکئی کسی جگہ پر پڑی ہوئی ہے، اس کو بالکل بھول جانا ہے۔ میرا بھی اسی طریقے سے ہے، ہم وہ قاری نعیم صاحب کی کمپین کر رہے ہیں اور اپنے سب کام ہم نے رد کر دیے۔ ہم نکلیں گے اس وقت کہ جس وقت اس بندے کا ساتھ دیں گے، اور اس کے بعد ساتھ کم از کم 10 آدمی، اگر میری ضرورت یہاں پر پڑتی ہے تو آپ کی ڈیوٹی ہے مجھے کال کریں، میں وہاں پر آؤں گا۔
2-3 आदमी आपके साथ देकर रहूँगा। आप मल्ले में फिरते हैं, मल्ले से आउट जाते हैं, गांव से आउट जाते हैं, जिस वक्त तक आप 10-20 बंदे नहीं होंगे तो क्या वैल्यू बनेगी? अगला एक फिरता होगा तो दूसरे के साथ 10 फिरते होंगे। तो हमें काम बुलाना पड़ेगा। इसके लिए जीत इंशाल्लाह जीत है, नहीं भी होती है तो तब भी किसी को कम से कम ये पता ज़रूर चलेगा कि इन मल्लों ने आगे जो बंदा लाया उसको वोट भी दिए। ये कोई नहीं कहेगा कि उनके वोट हमारे जेब में। ये आप सबको पता है, अगर आप बात नहीं करते तो अलग बात है। हर आदमी को इस बात का इल्म है कि इन मल्लों के लोगों ने ये कहा है कि ये वोट तो हमारे जेब में है। क्यों आपके जेब में? तो मैं इतना लंबा टाइम नहीं लूँगा, शायद हर आदमी आपने अपने घरों को जाएगा। तो बशीर साहब देंगे, अगर किसी साइड पे गएंगे तो जलबांडे के अलावा आप जनाब किसी के हक में नहीं जाएंगे। अगर एक बच्चा भी जलबांडे का यहाँ पर बैठा हुआ तो मैं नहीं लफ्ज़ों पे अपनी तकरीर को आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। सर मगर जामे अपने ख्यालात का इज़हार किया और बहुत खूबसूरत बातें की। यकीन माने कि हम सब को कौमें उस वक्त उठती हैं कि जब वो करवट लेती हैं। अगर आप करवट नहीं लेंगे, माइंडली तौर पे आज़ाद नहीं होंगे, एजुकेशन के मैदान में आप आगे नहीं आएंगे तो आपकी कौम तरक्की कभी भी नहीं कर सकती है।